حضرت ابو سعید مولوی بیان کرتے ہیں کہ مرنے پر اعمال کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور مردہ نہ عمل صالح پر قادر ہوتا ہے نہ سلام کا جواب دینے پر، یعنی مردہ ایسے سلام پر قدرت نہیں رکھتا جس پر عبادت کی حیثیت سے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، بلکہ مردے کا سلام صرف جواب سلام ہوتا ہے جو السلام علیکم یا اہل القبور کہنے والے کے جواب میں دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا ثبوت بھی وارد ہوا ہے۔ مطرف بن شخیر فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات میں ایک میدان پر میرا گزر ہوا اور میں جمعے کی رات کے علاوہ اور راتوں میں بھی وہاں سے گزرتا تھا تو میں نے وہاں ایک برہنہ قوم دیکھی، ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا، میں ٹھہر گیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ مطرف بن شخیر ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے کہ تم میرا اور میرے باپ کا نام تو جانتے ہو اور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا اے مطرف، ہم مردے ہیں، ہمارے نام اعمال صالحہ سے لپیٹ دیے گئے ہیں، ہم اگر سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے تو دنیا اور دنیا کی ساری اشیاء کے عوض ہم اس کو لے لیتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم سب کو ننگے بدن دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی جس سے ہم اپنی شرم گاہوں کو چھپا سکیں۔ میں نے ان سے کہا تم سب کے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم قبر میں 70 مردے جمع ہو گئے ہیں تو ہماری تعداد بہت ہو گئی، اس لیے آپ ہمیں ایک جگہ جمع دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم شرماتے نہیں ہو کہ عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تم ننگے ہونے کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اے مطرف، موت کی تلخی اور منکرات نے ہماری عقلیں چھین لی ہیں جس کی وجہ سے مرد اپنے مرد ہونے اور عورت اپنے عورت ہونے کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم کو اس رات میں دیکھا، بقیہ اور راتوں میں اس جگہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ جمعے کی رات ہے، ہم اس رات کو نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد اور گھر والے یاد کرتے ہیں، ثواب پہنچانے کی نیت سے خیرات کرتے ہیں یا نہیں۔ میں نے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اے مطرف ٹھہر جاؤ، ہمیں تم سے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہ جب جمعہ آئے تو تم عام لوگوں میں واعظ بیان کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے کفن گل گئے، ہمارے بدن گل سڑ گئے اور ہڈیاں توڑ دی گئیں اور تم لوگ ہمیں بھول گئے، لہٰذا اب تم ہماری حالت پر رحم کرو اور نیک اعمال کے لیے اپنی زندگیوں کو غنیمت جانو، کیونکہ ہم ان کے چھوڑنے سے یہاں بہت پشیمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اموات کو صدقات کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہمیں ثواب پہنچائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طویل زمانہ گزرنے پر بھی موت کی تلخی زائل نہیں ہوتی اور اموات کے جسم بھی، اور ان میں سے ہر ایک کی روح اپنے شخص سے وابستہ ہے، لیکن یہ برغسی جسم کہلاتا ہے جو دنیاوی جسم سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ زندہ لوگ دنیا میں مشغول ہوں، اور ان کا یہ قول کہ ہمیں سلام کا جواب دینے پر قدرت نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ اموات سلام کا جواب دیتے ہیں اور زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا جواب ہم بطور عبادت نہیں دے سکتے کہ اس پر ثواب اور اجر مرتب ہو، بلکہ وہ بطور انس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مطرف کو اس طرح بھی سلام کا جواب نہیں دیا جس سے ان کا مقصد انتہائی حسرت کا اظہار تھا۔ بعض علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم سلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سلام کا جواب دینا کہ زیارت کرنے والا اس کو سن لے ہماری قدرت سے خارج ہے، ہم آہستہ سلام کا جواب دیتے ہیں جس کو آنے والا کوئی بھی نہیں سن پاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مومن کی باکماندہ عمر کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے قیامت میں اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب مومن کو مل جائے تو یہ اس کے ایک گناہ کو بھی دور نہیں کر سکتی، اور دنیا کی ایک گھڑی کی عمر اگر اس میں مومن نادم ہو گیا اور توبہ کر لی تو برسوں کے گناہوں کو مٹا دے گی۔